کھول لیجئے اور اسی جگہ سے طواف شروع کر دیجئے. جو چکر آپ پہلے کر چکے ہیں وہ بھی ہو گئے, ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں. طواف مکمل کرنے کے بعد 3 کام کرنے چاہیے, اور یہ ہر طواف کے بعد خواہ نفلی طواف ہو, ایک کام کا کرنا واجب ہے, 2 کاموں کا کرنا سنت ہے. ویسے تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے آپ 2 رکعت پڑھیں, لیکن آسانی کے لیے بزرگوں نے یہ بتا دیا ہے کہ پہلے آپ ملتزم پہ جا کے دعا مانگ لیجئے. یہ خیال رکھیے کہ اگر بہت زیادہ رش محسوس کر رہے ہیں تو پھر اس بات کی کوشش نہ کیجیے کہ ملتزم سے جا کر آپ لپٹیں گے اور چمٹیں گے, دوسروں کو تکلیف ہو جائے گی. قریب کھڑے ہو کر دعا مانگ لیجیے. ویسے بھی ملتزم پر دعا مانگنا یہ باعث اجر ہے, باعث سعادت ہے, لیکن طواف مکمل کرنے کے بعد دعا مانگنا یہ گویا کہ طواف کا حصہ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں گے. اس میں خیال رکھیے کہ مقام ابراہیم کے پاس نہ پڑھیے, وہاں لوگ طواف کر رہے ہوں گے, ان کو بھی تکلیف ہوگی, آپ کو بھی تکلیف ہوگی. بالکل پیچھے چلے جائیے. ان 2 رکعتوں کی حیثیت تو نفل کی ہے, لیکن ان کا پڑھنا واجب ہے. پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھ لیں گے واجب ادا ہو جائے گا. البتہ بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ پر پڑھیے کہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں مقام ابراہیم آ جائے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ زمزم پیئیں گے. جگہ جگہ زمزم کے کولر رکھے ہوئے ہیں ٹھنڈے گرم. زمزم ویسے بھی پینا باعث اجر ہے, شفا ہے, لیکن طواف کے بعد پینا یہ طواف کا حصہ ہے. خوب پیٹ بھر کر زمزم پیجئے, سیر ہو کر پیجئے, اور اس کے بعد دعا بھی پڑھ لیجئے, مانگ لیجئے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ 3 کام کر لیے آپ نے. اب تیسرا کام عمرے کا ہے, صفا مروہ کی سعی. اس کے لیے تشریف لے جائیے, لیکن آپ ایک استلام حجر اسود کا اور کریں گے. طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ استلام بھی سنت مؤکدہ ہے. پہلا 8واں اور 9واں استلام سنت مؤکدہ ہے, درمیان والے 6 وہ مستحب ہیں. یہ 9واں استلام اکثر لوگ یا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ استلام کیجئے اور پھر صفا تشریف لے جائیے. باب الصفا سے داخل ہوں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے جائیے. صفا پہاڑی کا نام ہے, اس پر کھڑے ہو جائیے. زیادہ اوپر نہیں جانا, بس ایسی جگہ پر چلے جائیے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا بیت اللہ نظر آئے گا محرابوں کے درمیان میں سے. یہاں آپ دعا مانگیں گے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے, ہاتھ اٹھا کر. خاص طور پر تیسرا کلمہ پڑھیے, درود شریف پڑھیے, اور پھر دعا مانگیے. اس کے بعد آپ نیت کریں گے اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی, کہ اے اللہ میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں, ان کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. دائیں طرف جانے والوں کا رستہ ہے, بائیں طرف آنے والوں کا رستہ ہے. چنانچہ آپ اس طریقے سے صفا سے چلنا شروع کریں گے, مروہ کی طرف تھوڑا سا آگے چلیں گے تو سبز لائٹیں آئیں گی, دیوار اور چھت میں لگی ہوئی ہیں. عربی میں تو میلین اخضرین ان کو کہتے ہیں. وہاں پر آپ نے رفتار, یعنی مرد حضرات نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے, رفتار بڑھانی ہے, بہت زیادہ بھاگنا بھی نہیں ہے, اور خواتین عام رفتار کے مطابق ہی چلیں گے. اس دوران جب آپ تھوڑی سی رفتار بڑھائیں گے, تیز چلیں گے, تو پڑھیں گے رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم. اور جب دوبارہ وہ سب لائٹیں آ جائیں تو آپ رفتار پھر آہستہ کر دیں. مروہ تک پہنچیں گے. صفا سے مروہ آتے جاتے خاص طور پر چوتھا کلمہ پڑھتے رہیے, اور اس کے علاوہ دیگر اوراد اور دیگر اذکار وہ بھی آپ, مثلا درود شریف ہے, دعائیں ہیں, یا اپنی زبان میں بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں. اس میں بھی میں وہی کہوں گا کہ کتابیں کھول کر آپ دعائیں نہ پڑھیں. مروہ پر پہنچ گئے, کھڑے ہو جائیے مروہ پہاڑی پر, بیت اللہ کی طرف رخ کر لیجئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے. بیت اللہ آپ کو نظر نہیں آئے. یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا. یہ جو لوگ سیکھ کر نہیں جاتے وہ سمجھتے ہیں کہ آدھا چکر ہوا ہے, وہ 14 چکر لگا لیتے ہیں. یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا. پھر آپ مروہ سے صفا واپس آئیے. اسی طریقے سے ہر چکر میں صفا مروہ پہ دعا مانگیے. پہلی اور 8ویں دعا وہ تو ذرا تفصیلی, اور درمیان والی 6 دعائیں مختصر. گویا کہ صفا سے آپ کا چکر شروع ہوگا اور مروہ پر 7واں چکر مکمل ہو جائے گا.
سعی اور طواف میں یہ فرق ہے کہ طواف تو بغیر وضو کے نہیں ہوتا، البتہ سعی بغیر وضو کے ہو جاتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ وضو کے ساتھ کیجئے، لیکن واجب ادا ہو جائے گا۔ وضو اگر ٹوٹ جائے وضو کیجئے جا کر، اور جس جگہ سے چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے باقی مکمل کر لیجئے، پہلے والے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے یا یہ ہے کہ ضعیف ہے اور وہ باوجود وضو نہ ہونے کے بھی وہ سعی جاری رکھ رہا ہے، تو بہرحال اس کا واجب ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ سعی آپ کی مکمل ہو گئی، تیسرا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اب آخری کام رہ گیا اور وہ ہے بال کٹانا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو حلق زیادہ افضل ہے، اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ گنجا کرا دینا، وہ زیادہ افضل ہے، استرا پھروا لیں یا زیرو مشین پھروا لیں۔ اور قصر بھی کرا سکتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے سر کے بال 1/4 بال آپ کٹائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دو جگہ سے قینچی سے چند بال کاٹ لیے تو قصر ہو جائے گا، بلکہ سارے سر کے بالوں پر آپ خواہ مشین پھروا دیجئے نمبر والی یا قینچی لگوا لی۔ اولاً تو ثواب لینے گئے ہیں، حلق کرا دیجئے۔ اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ خواتین سارے بال ایک جگہ جمع کر لیں چٹیا میں، اور شہادت کی انگلی کا جو پہلا جوڑ ہے یہ انگلی کا پورا کہلاتا ہے، اس کے بقدر بلکہ احتیاطاً اس سے کچھ زائد بال قینچی سے کاٹ لیں۔ خود بھی کاٹ سکتی ہیں، خاتون سے بھی کٹوا سکتی ہیں، اور جو محرم یا شوہر ساتھ ہے اس سے بھی کٹا سکتی ہیں۔ البتہ یہ خیال رکھیے کہ بے پردگی نہ ہو، لہذا اپنی بلڈنگ میں جا کر وہاں کٹیں۔ مرد حضرات بھی خود بھی اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ کہ وہاں دکانیں بنی ہوئی ہیں، وہاں جا کر لوگ بال کٹوا لیتے ہیں۔ جب آپ نے بال کاٹ لیے یا کٹوا لیے تو اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ احرام کی چادریں اتار کر غسل کیجئے اور عام کپڑے پہن لیجئے۔ جو پابندیاں احرام کی میں نے بتائی تھی وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی، اب کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ اس بات کے پابند ہیں کہ نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی، اور پڑھنی بھی اپنی بلڈنگ میں یا بلڈنگ کے قریب والی مسجد میں نہیں پڑھنی، مسجد حرام میں پڑھنی ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد حرام کے اندر پڑھیں گے، بلکہ اگر دور تک صفیں بن جاتی ہیں روڈوں پر رش میں تو بھی 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی وہاں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، بہت غلط بات ہے۔ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو کہاں نماز ہوگی؟ نمازیں وہیں پڑھنی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ کسی کے ورغلاوے میں بہکاوے میں نہیں آئیے گا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ بڑی محرومی کی بات ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ پہنچ گئے، لیکن وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو اس کا خیال رکھیے گا۔ تو ایک پابندی تو یہ کرنی ہی کرنی ہے کہ ساری نمازیں مسجد حرام میں جماعت کے ساتھ ادا کیجیے۔ اپنا شیڈول ہی ایسا بنا لیجیے اپنی سہولت کے مطابق کہ کوئی نماز آپ کی جماعت سے مسجد حرام سے نہ رہ جائے۔ اب حج سے پہلے جو آپ کے پاس دن ہیں، اسی طریقے سے حج مکمل کرنے کے بعد جو دن ملتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے نفلی طواف۔ تلاوت آپ کہیں بھی کر لیں گے، نفل نماز آپ کہیں بھی پڑھ لیں، لیکن طواف کہیں اور نہیں کر سکتے، تو زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کرتے رہیے۔ نفلی طواف کا اتنا ثواب ہے کہ نفلی عمرے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفلی عمرے کا ثواب زیادہ ہے، میں طریقہ دونوں کا بتا دیتا ہوں۔ نفلی عمرہ کرنا منع نہیں ہے، جتنے بھی کریں، یعنی کہ گناہ ہے، لیکن مقصد ہے اللہ کی رضا، مقصد ہے نیکیاں لینا، ثواب لینا، تو وہ زیادہ نفلی طواف میں ہے۔ نفلی عمرہ اگر کرنا چاہیں، اس کا طریقہ کار خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ مسجد عائشہ چلے جائیے، وہ قریب ہی ہے۔ بہت سے لوگ جوہرانہ جاتے ہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے، جا سکتے ہیں جوہرانہ، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جوہرانہ سے آ کر جو عمرہ کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا یا وہ بڑا عمرہ ہوگا، اور مسجد عائشہ سے آ کر کریں گے تو اس کا ثواب کم ہوگا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
مسجد عائشہ چلے جائیے، گاڑیاں وہاں سے جا رہی ہوتی ہیں، تنعیم تنعیم، عمرہ کی آواز وہ لگا رہے ہوں گے، وہاں جا کر غسل کیجئے، حمام بنے ہوئے خواتین اور مرد دونوں کے لیے الگ الگ، احرام کی چادریں پہنیے، مسجد عائشہ میں آ کر 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے ادا کیجئے، سلام پھیرنے کے بعد سر ننگا کر لیجئے اور عمرے کی نیت کیجئے اور لبیک پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کسی کے ایصال ثواب کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت مثلا آپ یوں کر لیجئے کہ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات کے لیے اور اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اس کو میرے لیے آسان فرما اور ہم سب کی طرف سے قبول فرما، اور اس کے بعد لبیک پڑھ لیجئے، احرام ہو گیا آپ کا۔ یہ نفلی عمرہ ہو یا نفلی طواف ہو، وہ آپ ایک شخص کے ایصال ثواب کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کئی لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کے لیے ہی ہوگا، اور ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب صرف ہوتا ہے مردہ کو، زندہ کو نہیں ہوتا۔ یہ غلط ہے، زندہ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مردہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر یاد رہ جائے تو ایک میرے لیے بھی آپ نفلی طواف کر لیجئے گا۔ نفلی عمرے کا طریقہ میں بتا رہا تھا، وہی ہے تفصیل کے ساتھ جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ مسجد عائشہ میں جا کر احرام باندھ کر نیت کرنی ہے، لبیک پڑھنا ہے، اور جب بھی نفلی عمرہ کریں گے تو اس کے بعد حلق کرانا یا قصر کرانا یعنی بالوں کا کٹانا یہ ضروری ہوگا، اس کے بغیر آپ کا احرام نہیں کھلے گا۔ عمرہ تو ہو گیا لیکن احرام نہیں کھلے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے بال نہیں ہیں یا بہت چھوٹے ہیں یا کسی کے بال اڑ گئے ہیں تو اس طرح کا پھیرنا پھر ضروری ہے، اس کے بغیر احرام نہیں کھلے گا۔ نفلی طواف کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے۔ نفلی طواف بڑا آسان ہے، عام کپڑوں میں ہوتا ہے، جب بھی دل چاہے نفلی طواف کر لیجئے۔ البتہ نفلی طواف یہ نہیں ہے کہ 1 یا 2 چکر لگا لیں، بلکہ 7 چکر گن کر لگائیں گے، وہ ایک نفلی طواف کہلاتا ہے۔ اس میں احرام تو ہے ہی نہیں، رمل بھی نہیں کرنا، باقی وہی طریقہ ہے جو تفصیل سے بتا دیا۔ آپ نے نیت کرنی ہے، استقبال کرنا ہے، استلام کرنا ہے، ہر چکر میں استلام کرنا ہے، اور ہر نفلی طواف کے بعد ملتزم پہ دعا مانگنی ہے۔ 2 رکعت پڑھیں گے، اس کا پڑھنا واجب ہے، اور زمزم پیئیں گے۔ یہ ایک نفلی طواف کہلاتا ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی نہیں ہوتی۔ صفا مروہ کی سعی یا عمرے کے ساتھ ہوتی ہے یا حج کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نفلی نہیں ہوتی۔ تو یہ کام ہے جو زیادہ سے زیادہ آپ نے کرنا ہے، یعنی نفلی طواف۔ اس میں آپ کوتاہی نہیں کیجیے گا ورنہ بعد میں پچھتائیں گے۔ یہ تو تفصیل کے ساتھ میں نے عمرے کا بیان بھی کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ عمرے اور حج کے علاوہ جو دن ہیں وہ آپ نے کیسے گزارنے ہیں۔ اب قبل اس کے کہ میں حج کا بیان شروع کروں، برکت کے لیے پھر تلبیہ ایک دفعہ دہرائے لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گویا کہ آپ کا یعنی حاجی کے لیے حالت احرام میں یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ ہر وقت آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ جب کسی حاجی سے ملیں سلام کیجئے اور وہ جواب دے گا، دونوں تلبیہ کا ورد کریں۔ کسی اونچی جگہ پر جائیں، کسی نیچی جگہ پہ اتریں، تلبیہ پڑھیں۔ کسی بات پر غصہ آ گیا، تلبیہ پڑھیں۔ اس کو خاص طور پر یاد کر لیجئے۔ حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ ان 5 دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو میں ترتیب وار انشاءاللہ دنوں کے لحاظ سے بتاؤں گا۔ پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ۔ اس دن آپ نے منا جانا ہے، لیکن اس سے پہلے احرام اپنی ہی بلڈنگ میں جہاں ٹھہرے ہوئے غسل کیجئے، احرام کی چادریں پہن لیجئے،
مردوں کے لیے بہتر ہے کہ ہمت کر کے مسجد حرام آئیں، نفلی طواف کریں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت تو طواف والی پڑھیں گے، اور 2 رکعت پڑھ کے احرام کی نیت سے پھر آپ حج کی نیت کریں گے۔ اگر طواف کی ہمت نہیں تو مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ مل جائے 2 رکعت ادا کر لیجئے، اور اتنی بھی ہمت نہیں تو اپنی ہی بلڈنگ میں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہیں 2 رکعت ادا کیجئے اور حج کی نیت کریں گے۔